جیسے فوج کے آنے پہ جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے، تو یوں کہہ لیں جیسے سیلاب کے آنے پر ہمارے حکمران غائب ہوتے ہیں۔ نبی پاک کی گھر کی زندگی کا پل پل بتانے والے کون؟ اہل بیت۔ وہی کالی کملی والا پیغمبر لوہے کی ٹوپی پہن کے میدان جہاد میں جائے تو نبی کا انداز کیسا ہے بتانے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مسواک اٹھانے والا پیغمبر تلوار لہراتا کیسے ہے بتانے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مصلی پہ آنے والا پیغمبر گھوڑے کی پشت پہ آیا کیسے بتانے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ تسبیح بیان کرنے والا پیغمبر جہادی نعرے لگائے کیسے بتانے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ یعنی گھر کی چار دیواری کی ساری زندگی بتائیں گے تو نبی کی اہل بیت، اور باہر کی زندگی بتائیں گے تو پیغمبر کے صحابہ۔ پیغمبر کے اگر کوئی شخص گھر والوں کا انکار کر دے تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کی نجی زندگی ذاتی زندگی نہیں ملتی۔ اگر کوئی باہر والوں کا انکار کر دے تو محبوب پیغمبر کی معاشرتی زندگی نہیں ملتی۔ اہل بیت کا انکار کرے تب بھی آدھا دین برباد ہوتا ہے، اصحاب کا انکار کرے تب بھی آدھا دین برباد ہوتا ہے۔ ہم دین کامل کے ماننے والے کہ اصحاب بھی ہمارے ہیں تو آل بھی ہماری۔ آل بھی اچھا ہماری کیوں ہے دونوں؟ چونکہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ جو اصحاب کا انکار کرے ہم اسے رافضی کہتے ہیں، جو آل کا انکار کرے ہم اسے خارجی کہتے ہیں۔ رافضی بھی لانتی، خارجی بھی لانتی۔ کامل ایمان اہل سنت والجماعت کا جن کے دل میں محبت حضور کی ہے، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا تو دوسرے ہاتھ میں دامن ہے اصحاب محمد کا۔ ایک صاحب فرمانے لگے عجیب قوم ہے اہل سنت کی جو ایک ہی وقت میں دونوں کو مانتی ہے، صحابہ کو بھی مانتی ہے، آل محمد کو بھی مانتی ہے۔ کہ دونوں کو کیسے مانتے ہو؟ ایک کو مانیے ایک کو چھوڑیے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم اپنوں کو چھوڑنے والے بھی کوئی نہیں، لمبی لمبی چھوڑنے والے بھی کوئی نہیں۔ لمبی لمبی اور لمبی لمبی چھوڑنے والے کیسے چھوڑتے ہیں؟ خیبر کا دروازہ حضرت علی نے دھکا مارا، کنڈے میں ہاتھ پھنسایا، اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ اسے خیبر کے دروازے پر اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ یار لوگ کہتے 100 گز لمبی تھی، 40 گز وہ چوڑی تھی۔ ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں تو لمبائی چوڑائی کیا بن گئی کہ 300 فٹ وہ لمبا تھا، 120 فٹ وہ چوڑا تھا۔ اگر لمبائی ضرب چوڑائی تقسیم 272 تو مرلے نکلتے ہیں، مزید 20 پہ تقسیم کریں تو بھائی کنال نکلتے ہیں۔ یہاں پہ 300 کو 120 فٹ سے ضرب دیجئے، 272 پہ تقسیم کیجئے، پھر مزید پہ 20 پہ تقسیم کیجئے تو ڈھال کی لمبائی چوڑائی نکلتی ہے 6 کنال 6 مرلے، 6 کنال۔ تو بھائی اگر ڈھال اتنی لمبی تھی تو تلوار کتنی لمبی ہوگی؟ اگر تلوار ہی اتنی لمبی تھی تو میدان جنگ کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ تو ہم اپنوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور لمبی لمبی چھوڑتے۔ آل بھی ہمارے، اصحاب بھی۔ اب جو کریں ایک کو چھوڑیں۔ یہ سوال کرنے والے صاحب نے سوال کیا مانگا منڈی کی دھرتی پہ، تو میں نے اسے عرض کی کہ حضور آپ کے ماتھے پر چمکنے والی 2 ٹچ بٹن جیسی آنکھیں موجود ہیں، ان دونوں آنکھوں میں سے اگر میں ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہوں تو ہمت کر کے بتا کہ دائیں والی کو پھوڑوں یا بائیں والی کو؟ تو جواب ملا مجھے تو اپنے جسم کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضور اللہ آپ کو ہدایت دے، اگر آپ کے جسمانی دونوں آنکھیں آپ کو پیاری ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ ہمارے ایمان کی ایک آنکھ کو پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں تو دوسری آنکھ کو اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ اب جب بھی دنیا میں کسی کے پیار محبت دیکھا جائے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کتنی 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیا یہ 2 طبقات، 2 خاندان، 2 قومیں، 2 افراد ایک ہی وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر دونوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں کہ اس بات کی میرے بھائی ثبوت ہے، ضمانت ہے کہ ان دونوں کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، دین بھی۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا غدیر خم کے موقع پہ ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اسے علی کہتے ہیں، اسے
اسے علی کہتے ہیں۔ اور سیدنا علی نے مسجد نبوی میں جس کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آئے ہم اسے بھی نہیں بھولے، جو علی کے ہاتھ میں آئے ہم اسے بھی نہیں بھولے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کی علی کے دشمنی اس کی نبی سے دشمنی۔ ہم نے علی کی محبت کو بھی وظیفہ جانا، علی کے ایمان کو بھی وظیفہ جانا۔ اور سیدنا علی جب مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کوئی ایک نماز نہیں پڑھی، 17 نمازیں پڑھی پیغمبر کی موجودگی میں، 807 دن امامت کروائی ابو بکر صدیق نے آمنہ کے لال مدنی کریم کے بعد میں، 4035 نمازیں پیغمبر کے بعد، یعنی 4052 نمازیں نبی کے مصلی پر مسجد نبوی میں جو ہاتھ باندھ کے پڑھائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور جو ہاتھ باندھ کے پڑھے اسے حیدر قرار کہتے ہیں، اسے حیدر۔ اگر دو افراد ایک ہی وقت میں کسی کے پیچھے نماز پڑھے، یہ علامت کس کی ہے؟ کہ دین بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، شریعت بھی۔ اور رہا یہ معاملہ کہ علی نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، تو پڑوس والوں کی کتاب ہے، پڑوسی سمجھتے ہو بھائی؟ اگر آپ پڑوسی سمجھتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اچھا پڑوس عطا فرمائے۔ پڑوسیوں کی کتاب الاحتجاج میں موجود سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے، وضو کیا، مسجد میں گئے، نماز پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ ابو بکر ایک ہی وقت میں دو افراد نمازیں ایک امام کے پیچھے پڑھے، یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیا ہے؟ کیا بھائی؟ اور اگر دو افراد رشتہ دیتے بھی ہوں، رشتہ لیتے بھی ہوں، نکاح آپس میں کرتے بھی ہوں، تو میرے بھائی نکاح دینا نکاح لینا یہ محبت کی علامت ہے، دشمنی کی۔ اگر محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ اہل بیت کی آپس کی رشتہ داریوں کو بیان کیا جائے تو یقین مان کے میرے بھائی گھنٹے گزر جائیں، رات گزر جائے رشتہ داریاں ختم ہونے میں۔ اگر ابو بکر صدیق کی سیدنا علی سے رشتہ داری کیا ہے؟ بھابھی ہے سیدنا علی، بیوی ہے ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار کی، نام ہے اس کا سیدہ اسماء بنت امیس۔ حضرت جعفر طیار 9 ہجری میں شہید ہو گئے، تو اپنی بیوہ بھابھی کا ابو بکر صدیق سے نکاح پڑھانے والا کون؟ اسی کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور جب ابو بکر صدیق کا ہوا انتقال تو ابو بکر صدیق کی بیوہ سے نکاح کرنے والا کون؟ اسے حیدر قرار کہتے ہیں، اسے حیدر۔ اسی خاتون کے بدن سے ابو بکر صدیق کا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا اس کا محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ اور جناب علی کے گھر میں محمد نام کے 3 بچے تھے۔ محمد الاکبر، یہ محمد الاکبر وہ ہے کہ جو محمد الاکبر حنفیہ کا بیٹا ہے، اور دنیا بھر کے اوان خاندان جو بھی چلا ہے سارے اوانوں کی دادی یہی محمد کی اماں حنفیہ ہے، اور حنفیہ کا نکاح حضرت علی سے پڑھانے والے کون؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اسے ابو بکر۔ تو حضرت علی کا پہلا بیٹا محمد بن حنفیہ کون؟ اوان خاندان کا بانی۔ دوسرا بیٹا کون؟ اسے کہتے ہیں محمد الاوسط۔ محمد الاوسط کون ہے؟ جس کی اماں کا نام امامہ ہے، نانی کا نام زینب ہے، نانی کے ابا کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد الاوسط وہ ہے جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوا، اور یہ محمد ایسا عظیم بیٹا ہے سیدنا علی کا کہ اس کا ننہال دیکھو تو خاندان ہے امیر معاویہ کا، دنہال دیکھو تو خاندان ہے سیدنا علی المرتضیٰ کا۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کا سب سے بڑا بیٹا جن کا نام ہے سیدنا حسن مرتبہ، حسن مرتبہ کی گھر والی ہے جس کا نام ہے سیدہ ام اسحاق۔ یہ ام اسحاق کون ہے؟ جسے دنیا میرے بھائی سیدہ ام اسحاق اسے ام اسحاق کہتی ہے۔ یہ ام اسحاق کون ہے؟ جس کے میرے بھائی گھر والے جس کے ابو کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کا داماد ہے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جس نے نکاح میں ابو بکر صدیق کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ ام
کلثوم جو آئی تو اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا ام اسحاق. کہ ام اسحاق وہی خاتون ہے کہ حضرت حسن مجتبیٰ نے اس خاتون سے نکاح کیا اور وقت آخر اپنے بھائی حسین کو بلایا اور فرمایا میرے بھائی میرے بعد اس خاتون کو لاوارث نہ چھوڑنا بلکہ تو خود اس سے شادی کر لینا. سیدنا حسن مجتبیٰ کے بعد اسی خاتون کا نکاح حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ خاتون کون ہے؟ جو نواسی ابو بکر صدیق کی ہے, زوجہ حسن و حسین کی, زوجہ حسن و حسین کی. حضرت حسن مجتبیٰ نے شادیاں کی کتنی؟ جی بھائی اگلی گلی والے کہتے ہیں کہ 250. کتنی؟ ہم کہتے ہیں مولا کچھ کم کر لیں, بس 100 سے کم تو تھی نہیں. چلو آپ کی بات مان لی 100 سے کم نہیں تھی تو حضرت حسن مجتبیٰ نے وہ 100 گھرانے تھے کون سے جن میں حضرت حسن نے شادی کی تھی؟ تمہارے بقول تو پیغمبر کی ذات کے بعد ٹوٹل مسلمان 3 تھے. اور اتفاق یہ کہ ان تینوں میں سے کسی گھر میں بھی نہ حسن نے شادی کی نہ حسین نے شادی کی. اگر ان کو مومن سمجھ کر شادی کی تو پھر میں امام کی مانوں, امامی کی مانوں, مولا کی مانوں, موالی کی مانوں, معصوم کی مانوں, معصومی کی مانوں, کالی کملی والے کی مانوں یا کالی بوتھی والے کی مانوں. بات تو انہی کی مانی جائے جن کو رسول خدا نے جنتی سردار ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. اور اگر نعوذ باللہ کافر سمجھ کر رشتہ کیا تو قرآن تو مکمل ہو چکا تھا کہ اب کوئی مومن کسی کافرہ کے ساتھ, کوئی مومنہ کسی کافر کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی. اب یہ تیرا عقیدہ تو ہو سکتا ہے کہ امام معصوم ہو کے قرآن کی دھجیاں بخیر دے, میرا تو میرے بھائی عقیدہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے امام وہی کرتا ہے. وہ 100 گھرانے تھے کون سے جن میں حسن مجتبیٰ داماد بن کر گئے, دلہا بن کر گئے. تو انہی خواتین میں ایک کا نام ہے ہند, ایک کا نام ہے حفصہ. دونوں یہ بہنیں یکے بعد دیگرے, ان دونوں کی شادی مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہوئی. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو یہ ہند اور حفصہ دونوں بہنیں ہیں, یہ حسن مجتبیٰ کی ازواج ہیں, حضرت حسین کی بھابیاں ہیں, حضرت علی کے گھر کی بہو رانیاں ہیں. ان دونوں کے ابا کا نام عبد الرحمن ہے, ان دونوں کے پھپھو کا نام عائشہ صدیقہ ہے, تو دونوں کے دادا کا نام ابو بکر صدیق. نواسے نبی کے داماد ہے ابن ابو بکر صدیق. ابو بکر یہ ابو بکر صدیق. پھر آگے رشتہ دیکھیں. آج جو کہنے والا کرے نہیں تسی سنی بھابی تو کی پتا آل بیت کا مقام کی, چلو آپ بتا دیجیے کہ ہم تو 12 اماموں کو مانتے. 12 اماموں کو وہی مانے گا جو 12 اماموں کے نسب کو بھی مانے گا, حسب کو بھی مانے گا, ددھیال کو بھی مانے گا, ننہال کو مانے گا. اور یقین مانیے کہ 12 اماموں کے نام پر قوم کو چورن بیچنے والا دریا راوی میں چھلانگ تو لگا دے گا, اماموں کو حسب نسب کبھی بھی بیان نہیں کرے گا. یہ 12 امام ہیں کون؟ سیدنا علی جل مرتضی, سیدنا وہ دیجیے بھائی, سیدنا علی جل مرتضی. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 صاحب کے داماد ہیں. اور حضرت علی جل مرتضی کے 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. اور ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی, سیدنا حسین بن علی. کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کے پوتے, حسین کے بھتیجے, حسن کے بیٹے, تعداد ان کی 5 ہے جو کربلا کی دھرتی پر کٹے. ان 5 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن حسن, بشر بن حسن, قاسم بن حسن, ابو بکر بن حسن, عمر بن حسن. مولا حسین بن علی کے 3 بیٹے کربلا کی دھرتی پر کٹے. ان 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ جو 6 ماہ کا بچہ ہے اسے عبداللہ کہتے ہیں. اور جو علی اکبر ہے اس کا نام علی اکبر نہیں بلکہ آج بھی دیکھیے سرگودا کی دھرتی پر خواجہ قمرالدین سیالوی شان شریف والے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پیر محمد علی نقشبندی جامع رسولیہ شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور والے جو خلیفہ مرید ہے پیر باقر علی شاہ کیلیا والی سرکار گجرا والوں کے اور تاریخ الائمہ والے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بیٹا حسین کا ہے, بھتیجا حسن کا ہے, پوتا علی کا ہے, بڑ پوتا ابو طالب کا ہے, شہید کربلا کا ہے. اور اس کا نام علی اکبر نہیں, اس کا نام عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے.
نام عمر ہو تب بھی سلام ہے، نام علی اکبر ہو تب بھی سلام ہے۔ ہمارا تو اتنا سا سوال ہے، فضا کا نام لیتا ہے، گھر کی نوکرانی ہے، حر کا نام لیتا ہے جو ایک پل کا پہلے مجاہد ہے، مرتجس کا نام لیتا ہے، دلدل کا نام لیتا ہے، گھوڑے کا نام لیتا ہے، ذوالجناح کا نام لیتا ہے، کیوں؟ کہتا مولا حسین نے سواری کی، جس پر مولا حسین سواری کرے، یہ آج والا گھوڑا اس رنگ نسل کا بھی کوئی نہیں، اس کی اولاد میں کوئی نہیں، لیکن ہے جو شبیہ تو اس کے قدموں کو چومنا تو عبادت بھی سمجھے، سعادت بھی سمجھے، چونکہ اس میں سواری مولا حسین نے کی تھی، جس میں سواری مولا حسین کرے اس کے قدموں کو چومتا ہے، جس میں سواری حسین کا نانا محمد عربی کرے اس ابو بکر کو بھونکتا ہے۔ یہ کون سا انداز محبت ہے؟ اور وہ ایک پل کا مجاہد جسے دنیا حر بن یزید تمیمی کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، ادھر تھا تو جانتا کوئی نہ تھا، ادھر آیا تو علیہ السلام ہو گیا، کیوں؟ کہتا اس لیے کہ مولا حسین نے اس دشمن کی توبہ قبول کر لی، اب ہم اس کے ماضی کو نہیں دیکھیں گے، اس کی نسبت حسین کو دیکھیں گے، اگر نسبت حسین ایک پل کی مل جائے تو ماضی کو نہ دیکھا جائے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر امیر معاویہ کے بابا سیدنا ابو سفیان پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، یہاں کربلا کی دھرتی پر حسین جس کی توبہ قبول کر لے اس کے ماضی پر اعتراض کوئی نہیں، اور جس کی توبہ حسین کا نانا قبول کر لے تو اس پہ اعتراض کیسے؟ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، جس کی توبہ حسین قبول کرے ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں، اور جس کی توبہ جناب حسین کے نانا محمد عربی قبول کرے ہم اس کو بھی، اور تیسرا بیٹا سیدنا حسین ابن علی کا جو کربلا کی دھرتی پر کٹا، اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ وہ بیٹا حسین کا بھتیجا، حسن کا پوتا، علی کا پڑپوتا، ابو طالب کا شہید کربلا، اور ان کی اپنی کتاب التنبیہ والاشراف کے مطابق حضرت حسین کا تیسرا بیٹا جو کربلا میں کٹا نام ہے اس کا سیدنا ابو بکر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ ایک سوال باقی رہ گیا، چونکہ کافی دیر سے بول رہا تھا نا، تو اس بیچارے کی ایسے ہی کوئی نہیں سن رہا تھا جیسے توسا کے عوام کے حکمرانوں نے کوئی نہیں سنی، میں نے کہا ممکن ہے بیچارے کی کوئی صدای احتجاج ہوتا تھا۔ یہاں کربلا کی دھرتی پر کٹنے والا حسین ابن علی کا بیٹا سیدنا علی اکبر کا نام بھائی، اچھا میں کہتا ہوں تمہاری اپنی کتابوں میں نام اس کو عمر لکھا ہے، نہ مانو جاؤ بھاڑ میں، ہمیں کون سا مسئلہ ہے کہ علی اکبر نام ہو تب بھی سر آنکھوں پہ، اور نام اس کا عمر ہو تب بھی۔ میرا سوال تو اتنا سا ہے، مرتجز گھوڑا، ذوالجناح گھوڑا، دلدل گھوڑا، جبکہ تیرے اپنے ابا نے، دادا نے، پردادا نے، لکڑ دادا نے، بھگڑ دادا نے تیری اپنی کتابوں میں لکھا، ذب عظیم کتاب تیری ہے، مقتل ابی مخلد کتاب تیری ہے، اخبار الطوال کتاب تیری ہے، مسعودی کی کتاب تیری ہے، اور یہاں پر میرے بھائی ناسخ التواریخ کتاب تیری ہے، طبری کتاب تیری ہے، اور ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کا لال، نبی کا نواسہ حسین ابن علی مکہ سے مدینہ، مکہ سے مدینہ، اور مدینہ سے مکہ، اور مکہ سے کربلا جو گیا، سواری اول بھی اونٹنی تھی، آخر میں بھی اونٹنی تھی، آخر میں بھی، لیکن جب تو جو کہتا ہے ہم انکار نہیں کرتے، کیوں؟ ہم تعصب کو مٹانا چاہتے ہیں، محبتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، محبتوں کو، ہم تو محبتوں کو یوں پھیلائیں، نہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں عمر کی اوقات کیا ہے، پتہ ہے وہ عمر فاروق اعظم وہ دین کے مسئلے حضرت علی سے پوچھتا تھا، بلّہ ہمیں کوئی انکار نہیں، ہمیں اس بات سے غصہ بھی نہیں لگتا، مرچیں بھی نہیں لگتی، وجہ چونکہ علی بھی ہمارا ہے، عمر بھی آج جو وہ بندہ کہتے ہیں مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دین کے مسائل مولانا فضل الرحمان سے پوچھتے ہیں، تو ہمیں کون سا غصہ ہے؟ پوچھتے ہیں۔ میں جو آپ سے تمہیں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں، 3 یا 1؟ جی بھائی، دیوبندی کہے گا 3، بریلوی کہے گا 3، اہل حدیث بھائی کہے گا 1۔ اگر میں جاؤ اپنے اپنے بڑوں سے تحقیق کر لو تو جواب کیا ملے گا؟ میں تو پوچھوں گا جامعہ اشرفیہ والوں سے، وہ کہے گا میں پوچھوں گا حزب الاحلام والوں سے، وہ کہے گا میں پوچھوں گا جامعہ سلفیہ والوں سے۔
تو بھائی دیوبندی بریلوی سے، بریلوی اہل حدیث سے، اہل حدیث دیوبندی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کہتے نہیں بھائی دیکھو مسئلہ بندہ اسی سے پوچھتا ہے جس کے ساتھ دین تو ملتا ہو نا، تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ عمر علی سے مسئلے پوچھتا کیوں ہے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دین عمر دین علی ہے، دین علی دین عمر ہے۔ ہمیں تو اعتراض کوئی، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ عمر کہا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر میں آج لاہور میں نہ آتا تو میں مارا جاتا۔ میں مارا کیوں نہیں گیا؟ چونکہ میں لاہور میں آ گیا۔ بھئی حضرت عمر جو کہتے ہیں علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، لیکن عمر ہلاک ہوا کیوں نہیں؟ چونکہ علی عمر کے ساتھ ہے۔ اور تو یہی تو ساری کی ساری کہانی بیان کرتا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے تو عمر علی کے ساتھ ہے، علی عمر کے ساتھ ہے۔ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے، علی عمر کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے۔ تب بھی پوچھنا اتنا سا ہے، وہ علی اکبر جو کربلا کی دھرتی پر کٹے، گھر کی نوکرانی کا نام فضا لیتا ہے، گھر کی ملکہ کا نام، علی اکبر کی اماں کا نام، مولا حسین کی زوجہ کا نام، جناب حسن کی بھابی کا نام، علی کے گھر کی بہو رانی کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اب یہ بیچارہ کیسے بتائے کہ مولا علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، حسن کی بھابی، علی کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا، لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ۔ امیر اب چوک ہے میں تو 12 اماموں کا ماننے والا، پتر تو 100 مرتبہ گھوڑے کے نیچے سے گزر سکتا ہے، 12 اماموں کو تب تک نہیں مان سکتا جب تک 12 اماموں کے نانا ابو بکر صدیق کو نہ مان۔ اور یہ تیری اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی شن مرتضیٰ 9 بیویاں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹے جناب علی کی، 27 داماد ہیں سیدنا علی شن مرتضیٰ کے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کون ہیں کہ 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں ابو بکر صدیق کی، 3 بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے، 3 بیٹیاں ہیں ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر صدیق کے 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا بیٹا تو اس کا نام ہے عبد الرحمن، درمیان والا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ، سب سے چھوٹا بیٹا تو نام اس کا محمد۔ عبداللہ میرے بھائی ہو گئے شہید، باقی بیٹے بچے دو، جناب عبد الرحمن جناب محمد، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما، اسما ہے پوتی ابو بکر کی، قاسم ہے پوتا ابو بکر کا، تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا ہوا نکاح، اللہ نے ان کو دی بیٹی تو نام رکھا فروا۔ ام فروا کون ہے؟ جو ابو بکر کی پڑ نواسی بھی ہے، ابو بکر کی پڑ پوتی بھی ہے، اور ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی کا نکاح جناب علی کے پڑ پوتے، مولا حسین کے پوتے، زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا۔ تو رب تعالیٰ نے جناب علی کے پڑ پوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی کے بدن سے جو بیٹا عطا کیا، اسی کو چھٹا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ جعفر صادق کو دیا بیٹا، اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا، اسے علی رضا کہتے ہیں۔ علی رضا کو دیا بیٹا، اسے امام تقی کہتے ہیں۔ امام تقی کو دیا بیٹا، اسے امام نقی کہتے ہیں۔ امام نقی کو دیا بیٹا، اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں۔ حسن عسکری کو دیا بیٹا تو اسی کو 12واں امام امام محمد مہدی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، پروفیسر سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ 6 منٹ باقی انشاءاللہ وعدے کی تکمیل ہوگی، انشاءاللہ امید کافی ہے، امید۔ اب 12واں امام کون؟ امام محمد مہدی ہے۔ کون ہے؟ امام محمد مہدی کون ہے؟ پڑوسی کہتا ہے نام ان کا محمد ہے، لقب ان کا مہدی ہے، کنیت کیا ہے؟ یقین مانے چنچی پہ بیٹھے گا، راوی کے کنارے پہنچ جائے گا، چونکہ ڈوب مرنے کو پانی ابھی بھی کافی ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے اس سائڈ پہ پانی زیادہ ہے، آسانی ہوگی۔ پوچھو امام محمد مہدی کون ہے؟ جی 12واں امام ہے، حسن عسکری کا بیٹا ہے، امام نقی کا پوتا ہے۔ اور یہ 12واں امام کون ہے؟ یہ وہ امام ہی تو ہے ہر اذان کے بعد کہنے والا کہتا ہے یا امام اللہ جل اللہ جل، امام جلدیہ جلدیہ جلدیہ۔ یہ امام ہے کون؟ کہ نام اس کا محمد ہے، لقب اس کا مہدی ہے۔ کنیت کیا ہے؟ اس کی اپنی کتاب، میرے بھائی اس کی اپنی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور کتاب لکھنے والا کون ہے؟ جسے دنیا علامہ نوری طبرسی کہتی ہے۔ النجم الثاقب کتاب میں لکھا ہے کہ 12واں امام جب آئے گا نام محمد ہوگا، لقب
وہ مادی ہوگا اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. کیا ہوگی؟ اچھا 12واں امام آئے گا کہاں پر؟ ملک شام سے، شہر دمشق میں. اور شہر دمشق کی کون سی مسجد میں؟ مسجد امویہ میں. بنانے والا کون؟ وہ امیر معاویہ کا خاندان. آڑی بڑی چاس سے، آڑی بڑی. جب 12واں امام آئے گا تو نام اپنا بتائے گا، انا ابو بکر، اور پوچھ گا کہ نماز پڑھنی ہے مولا کہاں؟ مسجد میں. اگر تیرا ہوتا تو باڑے میں جاتا، میرا ہے تو مسجد میں آنا. میرا ہے تو وہ امام محمد ماتی کون ہے؟ ان کے ابو کا نام کہہ دی. ان کے ابو کو حسن عسکری کہتے ہیں. ان کا ابو کون ہے؟ اسے امام نقی کہتے ہیں. ان کا ابو کون ہے؟ اسے امام تقی کہتے ہیں. ان کا ابو کون ہے؟ اسے علی رضا کہتے ہیں. ان کا ابو کون ہے؟ اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. ان کا ابو کون ہے؟ اسے جعفر صادق کہتے ہیں. ان کا ابو کون ہے؟ اسے امام باقر کہتے ہیں. ان کا ابو کون ہے؟ اسے جناب سیدنا حضرت زین العابدین کہتے ہیں. زین العابدین کا ابو کون ہے؟ اسے مولا حسین کہتے ہیں. مولا حسین کی بیوی حضرت شہر بانو کا نکاح حسین سے پڑھانے والا کون؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. حسین کی اماں سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا تو رشتہ مانگنے والا کون؟ گواہ بننے والا کون؟ خرچہ کرنے والا کون؟ لکڑیاں لانے والا کون؟ کھانا پکوانے والا کون؟ حضرت علی کا سفالہ بننے والا کون؟ علی کو مبارکباد دینے والا کون؟ زمانہ جانتا ہے. اسے ابو بکر بھی کہتے ہیں، اسے عمر بھی کہتے ہیں. چلے بات اپنے کرے ختم. 3 بڑے اعتراضات اہل سنت والجماعت پر آج کے دور میں ہوتے ہیں. حضور ہم جب بھی جائیں نا کہیں پر تو چمچے پر لکھا ہے میرے پیر صحابہ. مسجد میں آئے تو میرے پیر صحابہ. آپ کے بچوں کی کاپیاں دیکھیں تو میرے پیر صحابہ. اگر صحابہ آپ کے پیر ہیں تو اہل بیت کون ہیں؟ مطلب یہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے. حضور عقیدہ میرا ہو تشریح تو کرے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. معاملہ ایسے ہی گڑبڑ ہو جائے گا. میں کچھ کہوں تو کچھ بیان کرے گا. کیسے کہ دریائے راوی کے کنارے اللہ نہ کرے سیلاب آ جائے، ایک بندہ اس سائیڈ پہ، ایک بندہ اس سائیڈ پہ. اس سائیڈ والا دکھائے ایک انگلی، اس سائیڈ والا دکھائے 2 انگلیاں، یہ دکھائے ہاتھ، وہ دکھائے مکہ. حالات ہوئے نارمل. پوچھا بھائی تو نے ایک انگلی کیوں دکھائی؟ کہ میں نے تو یہ کہا سیلاب آنے والا ہے، ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. پوچھا تو نے 2 کیوں دکھائی؟ کہ اس نے کہا تھا میں تیری ایک آنکھ نکال لوں گا. میں کہا 2.5 میں نکال لوں گا. تو نے ہاتھ کو دکھایا. میں نے تو کہا تھا کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح ہمیں اختلاف مٹا کے ایک ہو جانا چاہیے. 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں بھائی؟ جی بھائی واقعہ نہیں ہوتی. لیکن شاید کسی اور کے گھر میں پکے ہوں اور بوٹی بھی اتفاقاً آ جائے تو یہ 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہے. 5 کی 5 جہاں پر مشترکہ مفاد آئے نا وہاں پہ ساری کی ساری یہ برابر ہو جاتی ہے. جہاں پیغمبر کی ذات کی بات آئے، نبی کی ناموس کی بات آئے، نبی کی آل کی بات آئے، پیغمبر کی آل ازواج کی بات آئے، ہم دیوبندی بھی نہیں، بریلوی نہیں، اہل حدیث نہیں، ہم ہیں تو محمدی ہیں، نبی کے امتی. نبی کے جی آپ نے پیر کس کو مانا؟ بھئی ہم نے صحابہ کو پیر مانا تو اہل بیت نبی کو اپنے پیروں کا بھی پیر مانا. پیروں کا بھی. اچھا پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے کتنے تھے؟ 4 کے نام کیا ہے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری. اور الحمدللہ ہم ان 4 کو اچھا مانتے تو ہو پیروں کا. سارے اسٹیج والے دیکھیں کسی ایک بندے نے بھی ہاں نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ یہ منکر نہیں ہے پیروں. ایک سال مسجد میں وضو فرما رہے تھے. ساتھ والے پوچھا حضور آپ کس کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے وضو کرنے تھے. وضو کی پھر کہا الحمدللہ میں رن مرید ہوں. تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے آپ مرشد اعظم کا نام دینا پرلے درجے کی توہین سمجھتے ہیں. تو بھائی پیروں کو مانتے تو ہو نا. تو پیری مریدی کے سلسلے کتنے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری. اب ہم نے 4 سلسلے لیے پیغمبر کی آل سے، نبی کے اصحاب سے. چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں. اور ایک سلسلہ نقشبند کا ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہم نے پیری مریدی کے معاملے میں 75% 75% لیا تو حضرت علی سے 25% لیا تو ابو بکر صدیق سے. میں نے تو جناب علی سے اپنے 3 سلسلے لیے. تو اپنی کوئی ایک لنگڑی لونی سلسلی دکھا جو تو نے جناب علی سے لی. تیری سلسلی علی سے نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے ہیں.
رہا یہ معاملہ کہ آپ نے دین کہاں سے لیا، آپ نے حدیث کہاں سے لیا، تو میری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں، ہماری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، اس کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، اس کی کتابوں میں القافی جیسی کوئی نہیں، اور اس کی القافی کتاب وہ کہ 12واں امام جس کی تصدیق کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے ملنگ و موالیوں کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے، اسی کتاب میں 16,199 حدیثیں موجود ہیں، اور ان کی 4 کتابوں میں 44,000 حدیث